اب اس کے بعد میں جہیز جیسی ملعون رسم پر روشنی ڈالنے کے لیے بانی جامعہ حضرت مولانا مظفر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمند حافظ محمد عمار سلمہ کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور جہیز جیسی ملعون رسم پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لإذها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور معزز سامعین کرام اور چمنستان جامعہ مدینہ العلوم کے نودبندہ طلبہ، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خطبہ کے بعد میں نے حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب جلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا اس کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاس بانو، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، تو فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے ارے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بیٹھ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور واضح کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو، اسلام کے نوجوانوں، عورت رب جلال کی جانب سے عطا کردہ و حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم سی کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود آج ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے۔ ان میں جتنے مظالم برپا ہوئے ان میں زیادہ تر صنف نازکی پر گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورتوں کو جس نظر سے دیکھا وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم میں ان دردناک واقعات سے بری پڑی ہے کہ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگل کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کے پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے
معاشروں نے لڑکیوں کو پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معاشروں کی دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جبر و تشدد کے قاردار جھاڑیاں ہے، ان کے راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کے بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ یہ بات ساری دنیا پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جس گھر میں لڑکی کی جوانی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف سے لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف سے پڑوسی کی چیمی گوئیاں ہوتی ہے۔ والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء، تاجدار پتہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے۔ جسم پر جو لباس، اس میں 16 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشر خدا حیدر قرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہوتی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کے تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات آئے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے، کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ کی راہ جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ کی راہ جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔